حیدر نے اگلے دن آفس آتے ہی دلربا کو آفس سے نکال دیا۔ بیٹا زامن چلو جلدی چلے۔ زینب نے بیگ اٹھایا۔ ماما آفس کیوں جا رہی ہیں؟ آپ کے بابا سے ملنے۔ آپ نے بابا کو بتا دیا نہیں؟ ان کو سرپرائز دینا ہے۔ وہ دونوں کار میں بیٹھ کر آفس کے لیے نکلے۔ زینب کے آفس پہنچتے ہی ندیم جو ریسیپشن کے پاس کھڑا تھا اس کے پاس آیا۔ او زینب، بابی، حیدر اتنے دنوں بعد آنا ہوا۔ جی زینب، فقط اتنا ہی کہا اور حیدر کے کیبن کے دربار کے پیچھے وہ حیران ہے کہ زینب کو تو خفا ہونا چاہیے لیکن یہ آفس میں کیا کر رہی ہے؟ کہیں میں نے غلط جگہ تو نہیں بھیج دیا پارسل؟ ابھی پوچھتا ہوں۔ ندیم نے ایک انسان کو کال کے زینب دروازہ کھول کر اندر آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ تم سے ملنے آئی ہوں، زینب نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ زامن کہاں ہے؟ وہ آفس دیکھ رہا ہے ارمان بھائی کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے تم شادی شدہ بچوں والے ہو۔ تم جالس ہو رہی ہو نا؟ حیدر نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ اور نہیں تو کیا، صحیح میں بیوی بیوی ہوتی ہے۔ کہاں ہے وہ دل جلی؟ دل جلی نہیں، دل ربا نام ہے اس کا۔ مائی فٹ، زینب نے چڑھ کر کہا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ندیم اور حیدر ایک میٹنگ ہے لاہور میں۔ تم چلے جاؤ، ارمان چلا جاتا لیکن اس کی بیوی بیمار ہے تو تم ہینڈل کر لو، حیدر نے ندیم سے کہا۔ یار تم جاؤ، یہ بہت بڑی میٹنگ ہے، تم دیکھ لو، زیادہ صحیح رہے گا اور تم بہت کچھ سیکھ بھی لوگے۔ حیدر نے زینب کو دیکھا۔ کب ہے میٹنگ؟ کل 6 بجے نکلنا ہے۔ اوکے میں چلا جاؤں گا۔ ندیم کبھی سوچ کا مسکراتا ہوا چلا گیا، جبکہ زینب نے حیدر سے کہا تم کیوں جا رہے ہو؟ یار جانا تو پڑے گا۔ ہے تم بھی چلو۔ زامن کے اسکول کا مسئلہ ہے، زینب نے مسئلہ بتایا۔ اچھا میں جلدی آؤں گا۔ حیدر نے محبت پاش نظر سے دیکھا کہ زینب نے افسردگی سے کہا یار زینو، تم اداس ہو گئی تو میں نہیں جاؤں گا۔ جوڑو کے غلام، زینب مسکرائی۔ باندھ کے رہوں گا، حیدر نے گانے کی لائن مکمل کی۔ تم ایسے شوہر ہو، آج تک میرے لیے گانا نہیں گایا۔ آج کا ڈنر صرف تمہارے اور ہمارے بچوں کے نام، وہاں گانا بھی گا لوں گا میری جان۔ اور بولو نہیں، اتنے دفعہ تو سنا ہے میں نے۔ شکر ہے بھائی، زینب نے ٹھنڈیا بڑی۔ لو یو، زامن دروازہ کھول کر اندر آیا۔ لو یو ٹو بابا۔ دونوں مسکرائے۔ بیٹا میں نے ماما کو کہا آپ کی۔ آئی نو ڈیڈ۔ میں نے آپ دونوں کو کہا میرا شیر بیٹا۔ حیدر نے زامن کو گود میں اٹھایا۔ تھینک یو سو مچ زینب، یو کمپلیٹڈ مائی وائف۔ زینب مسکرائی۔ زامن ماما کو بھی تھینکس کہا لو۔ تھینک یو ماما۔ زینب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو نکلنے لگے۔ آہر اتنا چاہنے والا شوہر اور پیارا بیٹا، تم رو رہی ہو؟ حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ زینب نے گردن نفی میں ہلائی۔ ماما رونا نہیں ہے، ورنہ بابے بھی رونے لگیں، اور اگر آپ دونوں روئیں گے تو میں بھی رونے لگوں گا۔ حیدر اور زینب مسکراتے ہوئے آفس سے نکل گئے۔ حیدر پیکنگ کر رہا تھا اور زینب اداس ہی اسے دیکھی تھی۔ اتنے سال میں وہ کبھی بھی اکیلی نہیں رہی تھی، اور حیدر کے بغیر تو خاص طور پر نہیں۔ یار تم اتنا اداس کیوں رہے ہو؟ آ جاؤں گا نا، بس 2 دن کی بات ہے۔ بابا آپ جلدی آ جانا، مجھے آپ کی بہت یاد آئے گی۔ بیٹا آپ اپنی ماما کو سمجھاؤ نا، وہ اداس ہو رہی ہیں۔ زامن زینب کی گود میں، ماما میں ہوں نا چھوٹا حیدر۔ زامن نے سمجھداری سے کہا، جبکہ حیدر کا کہکا گونجا۔ اب تو چھوٹا حیدر بھی آ گیا ہے۔ زینب اب تو اداس نہیں ہونا۔ بالکل نہیں، اب تو میرا بچہ بھی میرا شرارتی حیدر ہے۔ بیگم اب تو شکوہ نہیں مجھ بیچارے سے۔ زینب کل رات کا ڈنر سوچ کر شرمائی۔ اب شرماؤ گی تو زامن نے بھی شرما جانا ہے۔ زینب نے مسکراتے ہوئے اس کے بازو پر منہ مارا۔ یار جلدی آنا۔ زینب نے محبت سے کہا۔ خیریت میڈم، اتنی چاہت؟ میں بندہ ناچیز اس قابل نہیں ہوں، ایسا نہ ہو اپنی محبت میں یہی قربان ہو جاؤ۔ زامن حیدر کے پاس ہے۔ پاپا میں ماما بھی جائیں گے، زامن نے لاڈ سے کہا۔ نہیں میری جان، آپ ماما کے پاس ہو، ویسے ان کو بہت رونا آتا ہے، یہ روئیں گی تو مجھ سے جایا نہیں جائے گا۔ حیدر نے دونوں کو اپنے ساتھ لگایا۔ زینب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ یار ایسے نہیں رو، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، تم ایسے رو رہی ہو جیسے میں کبھی واپس نہیں آؤں گا، تم بہت برے ہو۔ زینب بھی آنکھوں سے مسکرائی۔ حیدر نے زامن کو پیار کہ آپ آنکھیں بند کرو، ماما بابا کو بھی پیار کر لے۔ حیدر نے زینب کے گال پر لاب رکھ کر میری جان اپنا اور ہماری زندگی کا خیال رکھنا، حیدر نے سرگوشی نما کہا، جبکہ زینب کھلکھلائی۔ اب تمہاری باری۔ حیدر نے زینب کو یاد دلایا۔ زینب نے بھی کچھ دیر بعد یہی عمل دہرایا۔ بابا کھولو آنکھیں۔ جی بابا کی جان، حیدر نے محبت سے کہا اور بیگ اٹھاتا کمرے سے نکل گیا، جہاں ندیم اور ارمان باہر کھڑے تھے۔ ارمان نے فوراً گلے لگایا۔ یار تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ وہاں زینب روئے جا رہی ہے، زامن بھی اداس ہے، اور ایک تم لوگ ہو
کمینوں جانے دو گے یا نہیں؟ ارمان مسکرائے اور حیدر سے بیگ لینے لگا۔ ارے ارمان تم چھوڑ دو، میں رکھ دوں گا، ندیم نے کافی محبت سے کہا۔ جبکہ ارمان اور حیدر دونوں حیران تھے۔ ارے دو نا حیدر۔ ندیم نے حیدر سے بیگ لیا اور گاڑی میں لے جاتے ہی بیگ چینج کر دیا۔ زینب اور زامن بھی حیدر کے پاس ہی تھے۔ حیدر نے فلائنگ کس اچھالی اور 2 انگلیوں کو ماتھے پر لے جاتے سلوٹ کے اسٹال میں کہتا گاڑی میں بیٹھ گیا اور نکل گیا۔ جی جان، زامن نے محبت سے کہا، آپ کب آئیں گے؟ میری جان میں بہت جلدی آؤں گا، پکا وعدہ۔ ہاں، میں نے کبھی آپ سے جھوٹ کہا؟ آئی لو یو، آئی مس یو اے لاٹ، مقابل نے بھی محبت سے کہا۔ سیم ہیئر ڈیئر، میں بہت ضروری کام سے آیا ہوں، بعد میں کال کرتا ہوں فری ہو کر۔ اوکے، مقابل نے کہہ کر کال کر دی۔ زامن وارڈ نمبر تلاش کرتا آیا۔ السلام علیکم ندیم انکل، کیسے آپ؟ زامن نے کافی ادب سے کہا، ان کے پاس آ کر بیٹھا۔ زامن میرا بچہ۔ ارمان نے اٹھنے کی کوشش کی۔ لیٹے رہے انکل، میں آپ کے پاس ہوں۔ یہ سب کیا ہوا آپ کو؟ زامن نے فکر مندی سے پوچھا اور ان کا ہاتھ تھاما۔ مجھے ہارٹ اٹیک آیا تھا، 2 دن سے یہی ہوں، تو آپ یہاں اکیلے؟ نوشین نے میری بیٹی کا خیال نہیں کیا، میرے بیٹے؟ ارمان نے دکھ سے کہا، لیکن ندیم انکل انہوں نے کیا کیا؟ ارمان نے اس کی بات اگنور کی۔ بیٹا کس کو ندیم کہہ رہے ہو؟ آپ کا نام آپ ندیم ہونا؟ زامن کو کچھ کھٹکا، میں ارمان ہوں۔ ندیم میرا بھائی تھا۔ ہیں، یہ کب ہوا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ زامن نے حیرانی سے کہا۔ ہاں بیٹا، سچ کہہ رہا ہوں۔ زامن نے حیرانی سے ارمان کو دیکھا۔ آپ ارمان ہے تو ندیم کون ہے؟ وہ تو آپ کے بھائی تھے نا؟ زامن کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ندیم میرا بھائی تھا، لیکن میں اس کا سوتیلا بھائی تھا کیونکہ میرے باپ نے مجھے اڈاپٹ کیا تھا۔ ارمان کے لہجے میں بہت دکھ تھا۔ انکل، میرے بابا اور ماما کے ساتھ اچھا نہیں کیا انہوں نے۔ زامن کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ارمان نے اٹھنے کی کوشش کی، اس کی آنکھ سے نکلا آنسو اپنے پوروں سے صاف کیا۔ حیدر میرے بڑے بھائی جیسا تھا اور زینب میری چھوٹی بہن جیسی۔ مجھے ملال ہے کہ میرا منہ بولا بھائی ندیم ہے جس نے میرے دوست کو تباہ کر دیا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس کا اور میرا دکھ ایک جیسا ہے، خدا گواہ ہے میں نے کبھی اس کا برا نہیں چاہا۔ ارمان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کے گرا۔ کیا تم مجھے بھی قصوروار مانتے ہو؟ ارمان نے نظر جھکائی۔ زامن نے گردن نفی میں ہلائی۔ آپ میرے بابا جیسے ہیں، زامن نے محبت سے کہا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ بتائیے کیا ہوا ہے آپ کی بیٹی کو؟ میں ڈھونڈوں گا، آپ مجھے بتائیے۔ وہی ابرشنا جو ہمیشہ مجھے بائی بول دیتی تھی؟ زامن زخمی سا مسکرایا۔ ہاں وہی۔ نوشین نے اچھا نہیں کیا، اس نے کہا میری بیٹی بھاگ گئی۔ ارمان نے تڑپ کر کہا، جبکہ باقی کے الفاظ اس کی زبان سے ادا نہ ہوئے۔ نوشین بھاگ گئی؟ زامن ہوش سے بڑبڑایا۔ ہاں بیٹا، انہوں نے کہا وہ گھر سے بھاگ گئی، کوئی آیا اور اس کو لے گیا۔ زامن کا رنگ پھک پڑا۔ ہاتھ پر ارمان کے ہاتھ سے نکالا، اسے لگا کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ بیٹا تمہیں کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ارمان نے حیرانی سے اس کے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ زامن کو لگا اس کا سانس لینا محال ہو گیا ہے اور وہ ایک سیکنڈ بھی یہاں رک نہیں سکتا۔ فوراً کھڑا ہوا۔ بیٹا تم میری پوری بات سنو۔ ارمان نے کچھ کہنا چاہا۔ میں بہت جلدی آؤں گا، مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، زامن کہتا تھا کمرے سے نکل جبکہ وہاں بھاگتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ سر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو اپنی الٹی گننا شروع کر دے کیونکہ تو میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا۔ زامن غصے سے کہتا گاڑی میں بیٹھا نکل گیا۔ وہاں بھی اس کے پیچھے پہ گاڑی دوڑائی۔ ایئرپورٹ پر پہنچے حیدر کی چیکنگ ہونے لگی۔ چیکنگ کے فوراً بعد بھی اس کو اسٹارٹ میں کھڑا کر دیا گیا کیونکہ اس کے بیگ میں موجود اسلحہ اور ڈرگس وغیرہ قانونی طریقے سے دوسرے شہر لے جا رہا تھا۔ حیدر کو فوراً اریسٹ کر لیا گیا، وہ خود بھی بوکھلا گیا تھا۔ اس کے بیگ میں یہ سب کہاں سے آیا؟ اس نے تو چلتے ہوئے ہی بیگ پیک کیا تھا۔ آدھے 1 گھنٹے سے وہ اپنی بے گناہی ثابت کر رہا تھا۔ ساتھ میں ارمان بھی تھا جو برابر اس کے حق میں کہہ رہا تھا، اس کے ساتھ تھا ایک ندیم تھا جو دور کھڑا سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ حیدر نے دوبارہ اپنی بے گناہی میں کہنا چاہا، سر میرا یقین کریں، مجھے نہیں پتا یہ سب کہاں سے آیا، میں بے گناہ، میری فیملی ہے، میں ایسا کیسے کر سکتا؟ تم لوگ بیویاں رکھتے کب ہو؟ تم لوگوں کی تو کھیل ہوتی ہے، پولیس والے نے عجیب سے لہجے میں کہا جبکہ حیدر نے فوراً گریبان پکڑا۔ تمیز سے بات کر، ہاتھ میں رہیں اپنی، مجھے مجبور مت کر میں تیرے ساتھ کچھ برا کروں۔ حیدر نے غصے سے کہا جبکہ دوسرے پولیس والوں نے فوراً لگ گیا، بہت اچل رہا ہے نا، اب چل اندر، تجھے سبق سکھاتا ہوں، ساری عقل نکل جائے گی تیری۔ پولیس آفیسر نے ہتھ کڑی اس کے ہاتھ میں پہنے۔ ارمان اس کا خیال رکھنا۔ حیدر نے ابھی بیوی زینب کی بات کی۔ ارمان تو خود بہت پریشان تھا، اس کی بیوی بیمار تھی، جس کی چھوٹی سی بچی ہو اور اس کی بیوی کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو، وہ بے بس انسان تھا، اس کا جان سے پیارا دوست اور جان سے بڑی بیوی دونوں ہی مشکل وقت میں تھے۔
ارمان حیدر کے ساتھ ہی گیا جبکہ تھانے میں بڑے افیسر نے گاڑی کی تلاشی اور آفس میں چھاپا مارنے کا آرڈر دیا۔ ارمان تم گھر جاؤ، زینب اکیلی ہے، وہ ڈر جائے گی اور میرا نہیں بتانا۔ حیدر تم پریشان نہیں ہو، میں جاتا ہوں اور میں نکال لوں گا تمہیں۔ حیدر اس کی محبت پر ہلکا سا مسکرایا۔ ارمان نکلا اور حیدر کی طرف کیا۔ زامن زینب کی گود میں تھا جبکہ زینب کو ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ دروازہ بجا اور کھلتے ایک ایک آفیسر پورے گھر میں پھیلتے چلے گئے۔ زامن سو چکا تھا جبکہ زینب اور باقی ملازم بھی پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، گھر میں کیوں گھس رہے ہیں، جائیے یہاں سے۔ شہاب اس وقت گھر میں نہیں تھا لیکن تھوڑی دیر بعد ارمان کیا اور سارا واقعہ گوش و گزار گیا۔ زینب تو حیدر کا سنتے ہی سکتے میں چلی گئی تھی، سوائے رونے کے اس نے کوئی دوسرا کام نہیں کیا۔ بابی کچھ نہیں ہوگا، حیدر کو آپ پریشان نہیں ہو۔ ارمان یہ بات کتنی بار سمجھا چکا تھا جبکہ آفیسرس نے چیکنگ کرنے میں سارے گھر کو تہس نہس کرتے۔ مجھے حیدر کے پاس لے کر چلیے پلیز، زینب نے روتے ہوئے کہا۔ ایک بڑا آفیسر زینب کے پاس آیا۔ میم آپ بتا دیں آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں، اپنے سیکرٹ رکھتے، آپ بتا دیں گی تو ان کے ساتھ اچانک اور ایسے نہیں ہے اور پلیز ان پر ایسا الزام نہ لگائیں۔ زینب نے سختی سے کہا وہ تو ہم پتہ لگا لیں گے، اس جرم میں ان کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ آفیسر کہتا اندر کی جانب بڑا کچھ ملا۔ نہیں سر، گھر میں کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے چلو پھر، آفیسر کہتا ہوا باقی پولیس والوں کو لے گیا۔ حیدر زینب رو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ وہ اب سمجھی اس کا دل اتنا گھبرا کیوں رہا تھا۔ حیدر کے اوپر ایک آندھ بھی آیا، اس نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ ابھی آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے، کچھ نہیں ہوگا، میں حیدر کے پاس جاتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، زینب نے اٹل لہجے میں کہا۔ ابھی آپ نہیں جائیے، تھوڑا معاملہ سیٹ ہو جائے پھر آپ چلیے گا، ارمان نے کہا۔ چلا گیا۔ زینب نے زبیر صاحب کو فون کیا اور روتے ہوئے سارا واقعہ ان کو بتایا تو ایک دم تو سانس لینا وہ بھی بھول گئے جبکہ ماہین بیگم کا بھی زینب جیسا حال تھا۔ میں نے منع کیا تھا کہ نہیں جاؤ، ماہین بیگم نے روتے ہوئے کہا جبکہ زینب سن چکی تھی۔ بیٹا حوصلہ رکھو، میں آتا ہوں، بالکل پریشان نہیں ہونا۔ زبیر صاحب نے اس کو تسلی دی اور ماہین بیگم سے مخاطب ہے تم اس طرح نہیں رو، میں سب کو لے کر آؤں گا، میں بھی جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ ماہین بیگم نے بھی ضد کی تم ابھی یہیں رکو، میں بہت جلدی لے کر آؤں گا۔ انہوں نے فون کیا اور ٹیگرز کی بات کرنے لگے۔ حیدر کو جیل میں بند ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ زینب نے رو رو کا برا حال کر لیا تھا، وہ صرف ایک دفعہ چند سیکنڈ کے لیے ملنے گئی تھی، اس کے علاوہ نہیں۔ زبیر صاحب آ چکے تھے لیکن پولیس والے حیدر کو کسی طور سے چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، سارے ثبوت حیدر کے خلاف تھے۔ وہ میرا بیٹا ہے، ایسے کام تو کیا وہ تو ان معاملے میں پڑتا بھی نہیں، حیدر صاحب نے ترکش لہجے میں کہا۔ لیکن ثبوت، پولیس والے نے کچھ کہنا چاہا۔ دیکھیں سر، آپ سارا ریکارڈ چیک کر چکے ہیں، حیدر کا ایسی کوئی بات نہیں، مجھے میرا بیٹا کل تک باہر چاہیے۔ ممکن نہیں، پولیس والے نے سپار لہجے میں کہا۔ کیوں، انہوں نے سوال کیا۔ انکل جی کیوں معاملات میں پڑے ہو، آپ کا بیٹا پچھلے 6 سالوں سے سمگلنگ کر ہے، نوجوان نسل کے لیے کتنی مضر ہے کیا آپ نہیں جانتے؟ صرف پاکستان نہیں، باہر کے ممالک میں ہی یہ غیر قانونی دھندا کر رہے ہیں۔ دماغ خراب ہے آپ کا، میرا بیٹا پچھلے 5 سالوں سے ترکی میں تھا، اس سے آئے ہوئے 2-2.5 مہینے ہی تو ہوئے ہیں، یہ کسی کی سازش ہے۔ انکل جی آپ کے بیٹے نے سائن کر رکھے ہیں۔ آفیسر دوبارہ ان سے بحث کرنے لگا۔ 3 کی پارٹنرشپ ہے، آپ تینوں پر قانون لاگو کریں، ایسا کون سی قانون کی کتاب میں لکھا ہے کہ صرف ایک ہی سزا کا حقدار ہے؟ ٹھیک ہے، آپ 2 دن بعد ملنے آئیے گا، ہم کرتے ہیں کچھ۔ زبیر صاحب نے پیسوں سے بڑا بیگ آگے کیا۔ ٹارچر کی میں اجازت نہیں دیتا کیونکہ میرا بیٹا بیگ سے زبیر صاحب نے پیسے دیے اور حیدر سے ملے۔ دونوں کے درمیان خاموشی ہوئی۔ حیدر پہلی دفعہ ان کے سامنے خاموش، صاحب کو لگتا ہے میں اس میں ملوث ہوں، پاگل نہیں بنو اور سینٹری ہونے کی کوشش بھی نہیں کرنا کیونکہ تم پر سوٹ نہیں کرتی یہ حرکتیں، اور یہ بات تمہاری، مجھے تم پر شدید قسم کا غصہ ہے۔ کس بیوقوف نے کہا ہے 200 بندہ اعتماد کرنے کے لیے؟ زبیر صاحب غصے میں نان اسٹاپ بولے جا رہے تھے۔ حیدر مسکرایا، ڈیڈ وہ میرے جگری دوست ہیں، مار جائیں گے لیکن ایسا کرنے کی سوچیں گے بھی نہیں۔ دونوں بہت اچھے ہیں اور مان کے اوپر یہ الزام تو بالکل نہیں لگائیے۔ بس کرو حیدر، دوست کا نعرہ ختم نہیں ہو رہا تمہارا، جو ہنس کے گلے لگاتے ہیں پیٹ میں چھرا بھی وہی قومتے ہیں۔ میں پتہ لگوا لوں گا کہ وہ ارمان ہے یا ندیم۔ ڈیڈ زینب، حیدر نے فکرمندی اور پریشان سے زبیر صاحب سے پوچھا، ہلکان ہو رہی ہے تمہارے پیچھے رو رو کر، اور تم ہو جو دوستوں پر مر مٹ رہے ہو۔ زامن اور بچوں کا بھی سوچ لو، زینب ضد کر یہ آنے کا کہہ رہی ہے، اس کو نہیں لگے گا تمہاری طرح ڈیٹ نہیں مان رہی وہ بھی۔ حیدر مسکرایا۔ لو آگے، زینب
زبیر سمجھ مڑے ہی تھے کہ زینب و زامن حیدر کے پاس آنے لگے۔ زینب نے کالی چادر سے خود کو ڈھانپا ہوا تھا، لیکن جیل کا ایک ایک آدمی اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ زبیر سب اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے چلے گئے، جبکہ حیدر نے زینب کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے مرجھایا پھیکا سا چہرہ، سمٹے سے لب۔ زینب آتے ہی رونا شروع ہو گئی۔ حیدر نے اس کو دیکھا تو آنکھوں میں نمی اس کے بھی اتر، جبکہ زامن بھی زینب کی طرح رو رہا تھا۔ زینب میری جان، تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ میں بہت جلدی آؤں گا۔ حیدر نے سلاحوں سے ہاتھ نکالا، اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ زینب نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ لیا۔ حیدر میں زبان نے کچھ بولنے سے بات پرس کی، میری جان تم اس طرح جیل نہیں آیا کرو، یہ سب تمہیں دیکھتے ہیں اور میرا خون کھولتا ہے، میں نے منع کیا ہے نا؟ نہیں آیا کرو۔ زینب ہلکا سا مسکرائی۔ بابا، زامن نے معصومیت سے پکارا۔ حیدر نیچے بیٹھا۔ بابا کی جان آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ تو میرے چیتے ہو نا؟ بابا میں چیتا نہیں ہوں، میں چھوٹا حیدر ہوں۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے زامن کو دیکھا جو معصومیت سے کہہ رہا تھا اوئے تیری۔ حیدر نے مصنوعی ڈر سے کہا، لیکن زامن پھر رونے لگا۔ آپ کب آؤ گے بابا؟ زامن نے سلاحوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ بہت جلد۔ حیدر کی آنکھ میں آنسو تھے جو وہ زینب اور زامن سے چھپا رہا تھا۔ ایک تھانے دار زینب کے پاس سے چلی، ٹائم ہو گیا، اب جائیے میڈم۔ یہاں سے زینب نے نفی میں گردن ہلائی اور مضبوطی سے حیدر کے ہاتھ کو تھاما۔ میں نہیں جاؤں گی۔ اسے لگا جیسے یہ ہاتھ چھوڑے گی تو زندگی بھر تھام نہیں پائے گی۔ زینب میں بہت جلدی آؤں گا، پلیز تم جاؤ۔ میم جائیے۔ تھانے دار قریب آنے لگا۔ دور جا رہی ہوں، وہ حیدر نے نظروں سے تنبیہ کی۔ بابا آئی لو یو، زامن نے محبت سے کہا۔ بابا لو یو بوتھ، حیدر نے مسکراتے ہوئے الوداع کہا۔ زامن نے اپنے چھوٹے ہاتھوں سے ماں کا ہاتھ تھاما اور آگے چلنے لگا، لیکن دونوں ہی مڑ مڑ کر حیدر کو دیکھ رہے تھے۔ زینب تو گڑا کہ حیدر کے بغیر کچھ حالی حالی سا تھا۔ عارف صاحب اور زینب کی والدہ نے بھی تسلی دی، لیکن زینب کچھ نہیں سننا چاہتی تھی، وہ صرف حیدر کو چاہتی تھی۔ کچھ پتہ چلا؟ زبیر صاحب نے کال کی۔ سر ارمان پر بالکل شک نہیں ہے، جبکہ ندیم بہت گڑبڑ آدمی ہے، نظر رکھو اس پر بہت شک ہے مجھے، زبیر صاحب نے کہا اور کال کاٹ دی۔ وہ تسلی ماہین بیگم کو بھی دے چکے تھے، جبکہ صفدر میٹنگ کے سلسلے میں کہیں اور گیا ہوا تھا۔ میں چاہتا ہوں اسٹیشن پتہ کر کے آؤ حیدر، زبیر صاحب کہہ کر اسٹیشن کے لیے نکلے۔ اسٹیشن پہنچتے انہوں نے دیکھا ارمان بیٹھا ضد ہی کر رہا تھا حیدر سے ملنے کی۔ چیک کر لیے ریکارڈ آپ نے؟ زبیر صاحب نے فوراً سوال پوچھا۔ جی کلیئر ہے، لیکن کچھ نہیں، آپ کلیئر کر چکے ہیں تو نکالیے حیدر کو باہر۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے آفیسر، مطلب کی بات پر آیا۔ بولو، زبیر صاحب نے مصروف سا کہا۔ آفیسر نے حیدر کو باہر نکالنے کی قیمت زبیر صاحب کو بتائی۔ انکل جی، آپ کا بیٹا باہر آ جائے گا، رقم ہمیں مل جائے تو ہم تقدو کریں گے آپ کے بیٹے کے لیے، مگر اس کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا، بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ کیس کو تک پہنچ گیا، زبیر صاحب نے اس کی بات کاٹی۔ رقم تمہیں مل جائے گی، گڈ، پھر آپ کا بیٹا رات تک گھر میں ملے گا آپ کو۔ زبیر صاحب نے سب سے پہلے زینب و ماہین بیگم کو خوشخبری سنائی۔ رات کا وقت تھا، تمام ملازمین اپنے کوارٹر میں آرام کر رہے تھے۔ زینب زامن کو گود میں لیے صوفے پر بیٹھی تھی جو سو رہا تھا۔ حیدر کی غیر موجودگی میں اس کی آنکھوں کی نیند بھی غائب ہو گئی تھی۔ وہ پوری رات زامن کو لیے بیٹھی رہتی تھی، آج بھی وہ صوفے سے پشت ٹکائے یہی سوچ رہی تھی۔ حیدر اس کے لیے کتنا ضروری ہے، اس بات کا احساس سے شدت سے ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کے حیدر کے ساتھ گزرا ہر لمحہ محسوس کرے، صرف حیدر ہی نہیں، وہ بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہے، اور اگر حیدر کو کچھ ہوگا تو اس کا کیا ہوگا؟ حیدر کے بغیر جینا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے زینب نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ حیدر زیر لب دہرایا، لیکن ندیم کو سامنے دیکھ اس سے حیرانی ہوئی۔ ندیم بھائی آپ یہاں، آپ اندر کیسے؟ بھائی نہیں کہو، زینب کے ماتھے پر بل پڑے، دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ زینب غصے میں بولی، تم مجھ سے شادی کر لو یا ابھی میرے ساتھ چلو، کل آ جانا۔ اس کی بات نے زینب کو طائش دلایا۔ رات کے باہر آپ یہ فالتو باتیں کرنے آئے ہیں؟ زینب کو اس کی آنکھوں سے وحشت ہوئی تو شراب پینے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی۔ زینب کو خوف آنے لگا کیونکہ اس کا اندازہ تھا کچھ دیر بعد حیدر آ جائے گا، اس لیے اس نے کسی کو بھی اپنے پاس رکنے نہیں دیا۔ آپ جائیے یہاں سے، خدا کے لیے، کس قسم کی گھٹیا انسان ہو تم؟ میں تمہاری بہن جیسی ہوں، تم جاؤ یہاں سے، زینب نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ندیم نے کندھوں سے پکڑنا چاہا، لیکن زینب نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر ارسید کیا۔ آپ کی برائی سے میں جائیے یہاں سے، اس سے پہلے میں کچھ اور کروں، آنے دو، حیدر کو بتاؤں گی تمہاری یہ گھٹیا حرکت، زینب نے سختی سے وارن کیا۔ ندیم نے
سوتے ہوئے زامن پر گانتانی، چلو میرے ساتھ ورنہ اس کو مار دوں گا زینب۔ ندیم نے صفاقی سے کہا۔ زینب چلائی جس سے زامن ہڑبڑاہٹ میں اٹھا۔ زامن آپ جاؤ یہاں سے۔ زینب نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ خبردار جو تم ہلے یہاں سے۔ تم چلو زینب میرے ساتھ، اس نے ایک بار پھر کہا۔ زامن اندر جاؤ۔ زینب نے دانت کچکچائے۔ ماما میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ زامن رونے لگا۔ تم چل رہی ہو یا میں اس کو گولی ماروں؟ ندیم نے زینب کو چلنے کہا لیکن وہ نہیں مانی۔ تم پر اللہ کا قہر نازل ہوتا تمہیں غارت کر، زینب نے دل سے کہا۔ شکر زامن پریشان سا کھڑا تھا۔ ندیم نے گان لوٹ کی۔ میں 3 تک گنوں گا، چلو میرے ساتھ۔ بھائی آپ کیا کھڑے، پلیز ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں بخش دیں۔ ایک کچھ دیر بعد اس نے 2 کہا۔ ندیم تو جیسے کچھ سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ 3 ندیم جیسے ہی دبانے لگا، زینب بیچ میں آگے اور گان سے نکلی گولی زینب کا سینہ چیرتے ہوئے نکل گئی۔ فوراً دنیا جہاں بلائے وہ زمین پر لیٹتی چلی گئی۔ خون سے اس کے کپڑے آلودہ ہو چکے تھے۔ زامن زینب کو گود میں لیے چلا رہا تھا، رو رہا تھا، گر گڑا رہا تھا، لیکن زینب کی آنکھیں بند تھیں۔ ندیم فوراً ہوش میں منہ پر ماسک لگائے فرار ہو گیا، لیکن گان لے جانا نہیں بھولا۔ سارے ملازم گولی کی آواز سنتے کوارٹر سے اندر کی جانب ہے، لیکن منظر کو دیکھ گویا وہ لوگ سانس لینا بھول گئے۔ ماما اب اٹھیے، ہو گیا گیم، میں ہار گیا ہوں، اب اٹھ جائیے پلیز ماما اٹھیے۔ زامن روتے روتے سے پکار رہا تھا اور یہی سمجھا وہ گیم کھیل ہے، لیکن ہوش کسے تھا؟ تمام ملازمین نے جیسے تیسے کر کے ہسپتال پہنچا تو اس کی حالت کرٹیکل تھی، گولی دل پر لگی تھی۔ فوراً زبیر صاحب کو کال کرنے کے لیے ایک ملازم نے نمبر ڈال کیا۔ تم تو گھر چلو، اتنے دنوں سے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، زبیر صاحب نے پریشانی سے کہا، جبکہ حیدر کھل کر مسکرایا۔ کسے پتا تھا وہ آخری بار مسکرا رہا ہے؟ سب سے پہلے اپنی بیوی سے ملوں گا، حیدر نے محبت سے کہا اور گاڑی کے سامنے سیٹ پر براجمان ہوا۔ رات بہت ہوگئی، کہیں زینب سو نہ گئی ہو۔ حیدر جو سرپرائز دینے والا تھا ایک دم پریشان ہوا۔ وہ نہیں سوتی جب سے تم گئے ہو۔ زبیر صاحب نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ موبائل کی گھنٹی پڑنے لگی۔ بولو شہاب کیا ہوا؟ سر میم ہاں بولو نا، کیا ہوا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ سر میم کو گولی لگی، ان کی حالت بہت نازک ہے، اب جہاں بھی ہیں جلدی آئیے۔ حیدر نے کہہ کر لگایا، پاگل ہو گیا شہاب اپنے ہاتھ میں اگر دوستوں کی طرح رکھتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں تم زینب کے متعلق اس قسم کا گھٹیا مذاق کرو۔ حیدر نے غصے میں لتاڑا، سر میں سچ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میم کو گولی لگی، آپ جلدی آئیے۔ سنتے ہی حیدر کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کے چکے۔ زبیر صاحب بھی کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے فون اٹھایا لیکن زبان نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بہت مشکل سے انہوں نے صرف یہی کہہ کر کال کر دی، ہم آتے ہیں۔ حیدر کو اب یقین نہیں آ رہا تھا کہ زینب کے ساتھ حقیقت میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے۔ زبیر صاحب ریش ڈرائیونگ کر کے حیدر سے ہسپتال پہنچے جہاں ملازم زینب کے گھر والے تھے۔ حیدر کو یقین تھا، ایک امید کی کرن تھی جو اسے یقین دلا رہی تھی، ہو سکتا ہے یہ سب جھوٹ ہو، لیکن زامن کو روتا دیکھ اس کا چلنا محال ہوگا۔ ایک ایک قدم اس کے لیے بوجھ بن گئے تھے۔ بامشکل زامن کو اپنے سینے سے لگایا، وہ رو رہا تھا۔ آپ مریض سے مل لے، بہت کم وقت ہے ان کے پاس۔ بار بار حیدر پکاری ہیں۔ کون ہے یہ حیدر؟ ارسا پولیس کیس تو ہم بہت جلدی بلائیں گے ڈاکٹر۔ ان کے سر پر بم پورا محسوس جاتا چلا گیا۔ حیدر زامن پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ زینب کے گھر والے تقریباً مل چکے تھے۔ زبیر صاحب کی آنکھوں میں نمی تھی، ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ زینب کو انہوں نے بیٹی جیسا پیار کیا تھا اور اب اس کو بے رخصت، یہی سوچ ان کی جان حلقے میں آ گئی۔ زامن پہلے زینب کی طرف آیا، میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گا، اچھی اچھی پینٹنگز بنا کے دوں گا۔ ماما پلیز گھر چلیے، زامن اس لونگ یو، پلیز میرے ساتھ گھر چلیے۔ زامن نے روتے روتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا، اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر کے پیار کیا۔ زینب نے ماسک اتارا۔ زامن میری جان۔ زینب نے گہرے سانس لیے جبکہ حیدر دور سے اسے دیکھ تڑپ رہا تھا۔ زامن ماما لو یو ٹو۔ زینب کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ ماما میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز گھر چلیے۔ دوبارہ اس نے التجا کی، بیٹا۔ ماما کو زینب نے ماسک لگا کر دوبارہ ہٹایا۔ ماما کو معاف کر دینا، بامشکل اس نے الفاظ ادا کیے۔ حیدر تڑپ کے اس کے پاس فوراً اپنے سینے سے لگایا۔ زینب میری جان، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو، ہم تمہیں اب بھی گھر لے کر جائیں گے۔ حیدر نے بھیگے لہجے میں زینب کو نہیں جیسے خود کو تسلی دی۔ زینب مسکرائی، ماسک دوبارہ اتارا، میں بے انتہا محبت حیدر، میں عشق کرتا ہوں زینب، تم سے خدا کے لیے اٹھ جاؤ۔ حیدر نے زور سے خود میں بھیجا، بچوں کا خیال رکھنا۔ زینب تم مجھے اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتی۔ زینب تم بہت ظالم ہو، دیکھو میں تمہاری منتیں کر رہا ہوں، تمہارے لیے تڑپ رہا ہوں، خدا کے لیے پلیز اٹھ جاؤ۔ زینب تم ایسا نہیں جا سکتی،
میں مر جاؤں گا۔ زینب سے اب کچھ بولا نہیں گیا۔ وہ چپ تھے لیکن آنکھوں سے آنسو اس کے بھی باہر نکلنے کو بےتاب تھے۔ حیدر نے زینب کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ حیدر مر جائے گا تمہارے بغیر، اس کو اتنی بڑی سزا نہ دو پلیز، اٹھ جاؤ، حیدر چلایا۔ زینب گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ حیدر اپنے سینے سے لگا۔ اسامہ نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ زینب کی گرفت ایک دم سے ٹوٹ گئی اور حیدر کی باہوں میں اس کا سر جھول گیا۔ حیدر کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ زینب تم نہیں جا سکتی، میں مر جاؤں گا زینب۔ حیدر ایک بار پھر گر گرایا۔ وہ کبھی مشین دیکھتا تو کبھی زینب کو، جہاں دل کی دھڑکنیں رک گئی تھی۔ حیدر اس کو الگ کرنے پر تیار نہیں تھا۔ بہت کہہ کر اس نے زینب کو سیدھا لٹایا اور ڈاکٹر اور نرس کمرے میں آئے۔ سوری شی از نو مور، ڈاکٹر کہہ کر نکل گئے، جبکہ نرس نے زینب کے اوپر سفید چادر ڈالی، وہ بھی چلی گئی۔ حیدر روتا ڈاکٹر کی جانب آیا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ زینب کو مار دیا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، کیس کروں گا تم پر۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ زبیر صاحب عارف صاحب نے اسے الگ کیا۔ حیدر نے سامنے کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ دونوں ہچکی سے رو رہے تھے۔ کوئی بھی ان دونوں باپ بیٹے کو دیکھتا تو خود بھی رونے لگتا۔ ہاں وہ ایک بزنس میٹنگ، ایک سنگر رو رہا تھا، ایک مرد رو رہا تھا کیونکہ اس کے کام پر منحصر نہیں کرتا کہ وہ یہ کام کرتا ہے تو نہیں رہ سکتا۔ وہ مرد ہے، اس کے بھی احساسات جذبات ہیں، وہ بھی تو رو سکتا ہے، اس کو بھی تو رونا آ سکتا ہے۔ ہسپتال میں کوئی ایسا نہیں تھا جو حیدر سامد کو دیکھ کر نہ رو رہا ہو۔ زبیر صاحب نے حیدر کو گلے سے لگایا۔ ساری میری غلطی ہے ڈیڈ، زینب مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ حیدر نے روتے ہوئے معصوم بچوں کی شکایت کی۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ڈیڈ، وہ ظالم ہے، وہ کیوں گئی مجھے چھوڑ کر؟ میں نہیں رہ سکتا ڈیڈ، حوصلہ کرو میرے بچے۔ زبیر صاحب اور عارف صاحب دونوں نے حوصلہ دیا لیکن سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ میں نہیں رہ سکتا، میں مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ حیدر روتے ہوئے بس یہی کچھ کہہ رہا تھا جبکہ زینب کی موت کے بعد وہ ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ مجھے بھی زینب کے ساتھ جانا ہے، میں چلا جاؤں گا ڈیڈ، میں چلا جاؤں گا، مجھے جانے دے، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، میں مر جاؤں گا۔